بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سبجیکٹ ہے مطالعہ قرآن، اور آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت، عقیدہ آخرت کا مفہوم، عقیدہ آخرت سے متعلق جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیات ہیں ان آیات پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر جو اثرات ہیں ان سے متعلق قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں آج کا یہ لیکچر ہوگا۔ تو سامعین عزیز طلبہ، ان آیات کو اچھی طرح سے، جیسے پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے آپ کو ریفرنس دیے تھے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اچھی طرح سے ریفرنس دیے جائیں گے۔ ان ریفرنس کو آپ باقاعدہ لکھیں گے اور وہی آپ کا پورا لیکچر بھی ہو جائے گا، اور اسی میں سے آپ کے سوال و جواب بھی بن جائیں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے، اور یہ انسان کی بنیادی اساس ہے، اور ہر مسلمان عقیدہ آخرت پر جو ہے یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ کیوں یقین رکھتا ہے؟ اگر عقیدہ آخرت کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اور قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس طرح آخرت سے متعلق یعنی ہم سب کو آگاہی دی ہے، وہ کون سی قرآن آیات ہیں؟ انشاءاللہ آج ساری کچھ ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ عقیدہ آخرت کا اگر آپ مفہوم دیکھیں تو جو لفظ آخرت ہے اس کے معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی ہے قریب کی چیز۔ تو آپ نے دیکھا دنیا ہمارے پاس ہے، آخرت ہم سے دور ہے فی الحال۔ تو آخرت دور ہے لیکن اصل منزل وہی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم آج لیکچر بھی ہے اس کا ہمارا ہوگا۔ تو عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ آیت بھی آئے گی اسی حوالے سے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ بھی دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، جسے ہم جنت کہتے ہیں، اور برے لوگ جو ہوں گے وہ نعمتوں کی بجائے انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے، جس کا نام جہنم ہے، یا دوزخ کے نام سے بھی ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جیسے فرمایا تھا، سورہ ہے سورت انفطار، آیت نمبر ہے 13 اور 14، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ان کا ٹھکانہ اللہ نے بہشت رکھا ہے یعنی جنت، و ان الفجار لفی جہیم، اور بے شک گناہ گار جو ہوں گے ان کا ٹھکانہ اللہ نے دوزخ رکھا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کے سلسلے میں قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ یہ ہماری زندگی جس میں ہم گزر بسر کر رہے ہیں، یہ اتنی عارضی ہے کہ انسان 40 سال، 50 سال، 60 سال، بس آج کل یہی ایج ہے، 70 سال، بس 90 سال جی لے گا، 100 سال بس۔ تو پھر اسے ایک ایسی دائمی زندگی کی طرف لوٹنا ہے جس کو ہم آخرت کہیں گے، تو وہ کروڑوں سال پر مشتمل ہے، کروڑوں سے آگے تک مشتمل ہے، جس کی کوئی حساب نہیں لگا سکتے ہم، لیکن ہم اس دنیاوی زندگی کا حساب ضرور لگا سکتے ہیں۔ آئے روز لوگوں کی موت ہوتی ہے اور وہ اپنے رخت سفر باندھتے ہیں۔ تو انسان کے تمام اعمال کے پورے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جو بیج بوئیں گے ہم، بیج، ان کے حقیقی نتائج جو ہیں وہ آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے ظاہر ہوں گے۔ تو جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی مشینری لے لیں، اس کی ایک عمر ہے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، پھر ہمیں وہ مشینری نہیں خریدنی پڑتی ہے، وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود سرے سے نہیں رہتا۔ اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی اللہ نے ایک عمر رکھی ہے، جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے گا، جس نظام کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا، تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست قسم کی عدالت لگے گی،
جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا۔ اچھا ہوگا تو ظاہر ہے اچھے اس کا بدلہ نیکی ہوگا، بھلائی ہوگا، آخرت ہوگا، جنت ہوگا۔ برے اعمال ہوں گے تو اس پہ ہمیں سزا ملے گی۔ تو عقیدہ آخرت کی اہمیت اسلام میں یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو متقین کی تعریف اللہ پاک نے فرمائی ہے، شروع میں اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 پڑھیں تو اس میں جزا اور سزا کا احساس انسان کو دلایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کون؟ جو متقین ہیں۔ تو اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی میں، نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب اور شرافت، عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے، اور انسان کا جو معاشرہ ہے پھر یہ انسانی معاشرہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا۔ عقیدہ آخرت انسانی زندگی کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس جو ہے انسان کے دل میں ابھرتا ہے۔ پھر اس سے انسان کا جو عمل ہے وہ صالح بنتا ہے، انسان کا جو عمل ہے وہ نیک بنتا ہے، انسان کا جو عمل ہے وہ اچھے سے اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنے نتائج پر نگاہ رکھتا ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہے، اسی طرح گناہوں کے ہلاکت خیز ہونے کا بھی انسان کو اتنا ہی یقین ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان عقیدہ آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا اس کو ہم مسلمان بھی نہیں کہتے۔ تو عزیز طلبہ، منکرین آخرت کے شبہات تھے کچھ، یعنی جو آخرت کے منکر ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، ان کے شبہات جو ہیں وہ بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور پھر ان کے جواب بھی دیے ہیں۔ مثلا مشرکین مکہ جو تھے ہی مشرک، یعنی کافر تھے، عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ جب حضور نے فرمایا کہ آخرت آئے گی، تم مرو گے، ہم سب مریں گے اور اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، انہوں نے کچھ سوال کیے۔ مثلا سورہ سجدہ آیت نمبر ہے 10، اللہ پاک نے اس میں فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر سے ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ یعنی جب ہم زمین میں گاڑ دیے جائیں گے، زمین میں دفنا دیے جائیں گے، زمین مٹی ہمیں کھا پی جائے گی، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، یا ویسے مٹی میں ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو پھر کیسا حساب ہوگا؟ پھر کون زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ الروم میں آیت نمبر ہے 27، ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ان کی بات کا جواب اللہ نے دیا، اور وہی ہے اللہ، یعنی کہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہ اس پر قادر ہے۔ اب دیکھیے، انسان ہے جو بھی ہے آخر پیدا ہوا ہے، ایک وقت تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ماں کے پیٹ میں اس کا وجود پیدا ہوا، ایک ٹائم پیریڈ کے بعد وہ اس دنیا میں، جو فانی دنیا ہے، اس میں آیا۔ تو سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ اس کا وجود بالکل نہیں تھا۔ تو پھر اللہ پاک کا قرآن سچا ہوا کہ جس کا بالکل وجود ہی نہیں تھا، اگر ہم اس کو بنا سکتے ہیں تو پھر جو دوبارہ سے مٹی میں مل جائے گا، ہم اسے دوبارہ سے زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے مار دے، چاہے زندہ کر دے، چاہے پیدا کر دے۔ تو پھر ایک دوسرا شبہ جو ان کی طرف سے تھا، سورہ یاسین میں 78 نمبر آیت ہے، تو انہوں نے کہا منکرین نے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ہمیں زندہ کرے گا ہڈیوں کو، ہماریوں کو، جبکہ وہ ہڈیاں تو ہماری بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ تو پھر اللہ پاک نے اس کا جواب سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 میں دے دیا، یعنی 78 میں انہوں نے سوال کیا کہ کون ہے جو زندہ رکھے گا، تو 79 میں اللہ نے کہا سنو پھر کون زندہ رکھے گا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تم کہو اے حبیب مکرم، ان کو بتا دو کہ ان کو زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ بھی زندہ کیا تھا، پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا تھا، پہلی مرتبہ بھی ان کو بنایا تھا،
پہلی مرتبہ بھی ان کو پیدا کیا تھا، وہی ان کو دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر انہوں نے ایک تیسری بار دوبارہ کچھ منکرین نے کہا، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر ہے جی 29، سورہ الانعام آیت نمبر 29، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا ہے، اور ہم کو پھر نہیں زندہ نہیں ہونا۔ کہ انہوں نے کہا منکرین نے کہ ہماری اور کوئی زندگی نہیں ہوگی، ہماری یہی زندگی ہوگی جس دنیا میں ہم ہیں، تو جب ہم دفن کر دیے جائیں گے پھر اس کے بعد ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اللہ پاک تو پھر اپنی شان والا ہے، اللہ پاک نے ان کا جواب دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں، تم اندھیرے میں ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک نے پھر فرمایا، کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، فرمایا حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں بنایا، زندہ کیا، یعنی کوئی وجود نہیں تھا انسان کا، پھر اسے بنایا۔ اچھا اب یہاں پر فرمایا پھر تمہیں مارے گا، یعنی وہ مرنا جو ہم عام روٹین میں لوگ مرتے ہیں، ثم یحییکم پھر دوبارہ سے تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون تم کو پھر اسی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو آپ نے دیکھا عزیز طلبہ کہ 3 آیات ایسی تھی جن میں منکرین نے شبہ کیا تھا، اور ان تینوں آیات کا جواب اللہ رب العزت نے منکرین کو دے دیا اور ان کی زبانیں خاموش کرا دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم ایک مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ اچھا ایک عقلی سی دلیل بھی ہے، اگر مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں ہونا، اگر مرنے کے بعد حساب کتاب نہ ہو تو اس دنیا میں تو انسان پھر جو مرضی کرتا چلا جائے، پھر اس کو چاہیے وہ حرام کھائے، پھر انسان کو چاہیے کہ وہ غلط اعمال بھی کرے، پھر انسان کو چاہیے کہ وہ ساری وہ کام جن سے یعنی اللہ نے روکا ہے دوسروں کو تنگ بھی کرے، پھر وہ قتل و غارت گری بھی کرے گا، پھر وہ دہشت گردی بھی کرے گا۔ تو یہ تو ایک دوسرے کو تکلیف دیتا چلا جائے، جو بدمعاش ہو، جو ظالم ہو وہ مظلوم کو تکلیف دے، اور مظلوم اپنے دکھ آرام سے سہتا چلا جائے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اگر کسی کو کچھ کہا بھی ہے، گالی بھی دی ہے، تھپڑ بھی مارا ہے، تو اس کا جواب ایک دن انسان کو خود دینا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کا تصور دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ملتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال اگر میں آپ کو دوں، آپ پڑھتے ہیں، میں لیکچر دے رہا ہوں، آپ سنیں گے، ان میں جو آیات آئیں گی ان آیات کو آپ اچھی طرح سے گوش گزار کریں گے، ان آیات کو لکھیں گے، ان آیات کو یاد کریں گے، بار بار پڑھیں گے۔ اچھا کیوں پڑھیں گے؟ میرا سوال یہ ہے، اس لیے آپ پڑھیں گے، آپ کہیں گے جی جواب یہ ہے اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہم اس سے شعور بھی حاصل کر سکیں، ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ بھی چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہم جب ایگزام دیں تو ایگزامز میں ہم اچھے نمبر حاصل کر سکیں، پاس ہو سکیں، ہمارا سی جی پی اے اچھا بنے۔ اس لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا بچہ ہے جس نے اگنور کر دیا، نہ لیکچر سنے، اپنی طرف سے اگر کچھ لکھ دیا ہو تو لکھ دیا، تو جو بچہ لکھے گا اسے 10 نمبر ملیں، تو جو نہیں لکھے گا اسے ظاہر ہے 3-4 نمبر ملیں گے۔ تو پھر وہ یہیں پر سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس نے برا کیا تھا، اس نے لکھا نہیں، یاد نہیں کیا، سنا نہیں، اس کو اس کا سزا مل گئی، اور جس نے لکھا ہے، یاد کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، اللہ کی طرف سے اسے جزا مل گئی۔ تو کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی اپنے گناہوں میں گزار دی ہو، اس جہان میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے ہیں، انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ بعض تو بے حد اذیتیں دے کر شہید بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا بھی کبھی ملے گی؟ کیا نیکوکاروں کو اچھے اجر سے اللہ محروم رکھ دے گا؟ کیا خدا کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو عبث پیدا کیا ہے؟ ان کی اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟
تو یہاں پر پھر قرآن سورہ المؤمنون آیت نمبر ہے 115 آفا حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر کر نہیں آؤ گے؟ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے، جس کا دل چاہے وہ ظلم کرتا پھرے، جس کا دل چاہے وہ گناہ کرتا پھرے، جس کا دل چاہے وہ مجرموں کی طرح گھومتا پھرتا رہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بیج بو کے آؤ گے وہ پھل اٹھاؤ گے۔ آپ ایک درخت کو بوتے ہیں، دو شخص بوتے ہیں اکٹھا، ایک ہی درخت ہے، مثلا میں آپ کو کوئی پھل دیتا ہوں، آم کا پھل ہے، مالٹا ہے، کوئی بھی ہے، اب دو شخص بالکل برابر میں لگاتے ہیں، ایک شخص بیج دیتا ہے، بیج کے بعد اسے پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، خیال رکھتا ہے، سردی گرمی کا لحاظ رکھتا ہے، بار بار گرمیوں میں پانی دیتا ہے، جبکہ دوسرا پانی بھی نہیں دیتا، اپنی مرضی سے جب دل کیا دے دیا پانی۔ اب دونوں کا وہ جو یعنی درخت ہوگا اس کا پھل کا، باغ کا، وہ جب اپنے جوبن پر پہنچے گا تو وہ خود ہی بتا دے گا، ساری دنیا اس چیز کو جانتی ہے کہ جس نے پانی دیا ہوگا، کھاد دی ہوگی، جسے ہم اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں گوڈی کرتے ہیں، زمین کی گندی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو اکھاڑ کے، وہ درخت بہترین ہوگا، پھلدار ہوگا، پھلا پھولا ہوگا۔ اس کے برعکس وہ جس کو گوڈی نہیں کی گئی، کھاد نہیں ڈالی گئی، سپرے نہیں کیا گیا، خیال نہیں رکھا گیا، پانی نہیں دیا گیا، تو اس کا پھل بھی آپ کے سامنے ہوگا، ہو سکتا ہے وہ درخت ہی سوکھ جائے، سرے سے اس کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انسان کو اس طرح کی تعلیم دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا عقیدہ آخرت کے متعلق جو قرآنی آیات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عقیدہ آخرت کے انسان کی زندگی پر اثر پڑے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ ہے الطور، سورہ الطور، اور آیت نمبر ہے 8 اور 9۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے جسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اب عذاب جو واقع ہوگا، یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، یا اللہ یہ سب پر واقع ہونے والا ہے؟ بتا تو نے دیا کہ یہ عذاب آنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے سجدوں میں کمی نہیں کرتے تھے، وہ لوگ تسبیحات میں کمی نہیں کرتے تھے، جو اچھائی میں کمی نہیں کرتے تھے، جو یتیموں کا خیال رکھتے تھے، مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، اپنے بھائی بہن عزیز رشتہ داروں والدین کی خدمت کرتے تھے، ان پر بھی عذاب ہوگا؟ تو فرمایا نہیں، ان پر نہیں ہوگا، عذاب میرا فقط ان پر ہوگا جنہوں نے میرے تعلیمات سے روگردانی کی، جنہوں نے قرآن کے علم سے روگردانی کی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، تبلیغ سے روگردانی کی، ان کو جو عذاب ہونے والا ہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اس کے برعکس جس نے اچھائی کی، اجر کیا، ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بہترین اجر ہے۔ پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر ہے 55، اس میں اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ انسان کے لیے بہترین آیت ہے۔ فرمایا ہم نے اس مٹی سے، اس زمین سے تمہیں بنایا ہے، اور پھر فرمایا اسی مٹی سے جس سے تمہیں بنایا، اسی کے اندر تمہیں پھر سے دفن کر دیا جائے گا، اسی میں تمہیں پھر لے جائے گے، اور اسی سے تمہیں دوبارہ سے نکالا جائے گا۔ یعنی ایک وہ وجود جو اس وقت میرا اور آپ کا ہے، اسی مٹی سے بنا ہوا، پھر ایک وقت آئے گا ہم پر موت طاری ہوگی اور ہم اسی مٹی میں دفن کر دیں گے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسی مٹی کے اندر سے اللہ پاک تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر کے نکالیں گے، اور جب دوبارہ نکالیں گے تو وہ جو پچھلی آیت میں نے پڑھی تھی، عذاب اس پر بھی ہوگا۔ ایک دو چیزیں ہیں، جزا اور سزا، عذاب اور ثواب۔ جس کو جزا دی جائے گی اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، تو اس کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا، نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کو بھلائیاں رکھے گا، اس کو جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ اور جس کی سزا ہوگی اس کے لیے پھر ثواب نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا، اور پھر اللہ پاک اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی، لوگ نہیں کہتے بلکہ منکرین کہتے ہیں، مسلمان کا تو یہ اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو دوسرے جو منکر ہیں ان کے لیے بھی یہ آیہ مبارکہ ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 82۔ اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، پیدا کرنا،
چاہتا ہے، کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتا ہے، تو وہ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ جو بھی کرنا ہو، چاہے انسان کو پیدا کرنا ہو، چاہے انسان کو مارنا ہو، چاہے کسی سے رزق چھیننا ہو، چاہے کسی کو رزق دینا ہو، چاہے قیامت آئے، اللہ پاک نے صرف کہنا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ چیز فوراً ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، جو اچھائیاں کرے گا اللہ پاک اس کے لیے فرمائے گا کن، ہو جا، کیا ہو جا، جنت والا ہو جا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو پھر جس کے لیے پھر دوزخ والا کام ہوگا، برائی والا ہوگا، وہ اس نے اس زندگی میں اللہ کی بات کو نہ مانا ہوگا، اس کے لیے بھی اللہ فرمائے گا کن، کیا کن، کہ اس کو جہنم کا درجہ دے دو، جہنم میں رکھ دو، تو فیکون، فوراً اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ ہے قاف، قاف یہ سورت کا نام ہے۔ تو اس کی آیت نمبر اگر آپ 15 دیکھیں گے، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے کے باعث تھک گئے؟ اب اللہ پاک ان کو جواب دے رہا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں دوبارہ کیسا زندہ کرے گا۔ تو فرمایا سنو، افعینا بالخلق الاول، یہ جو پہلی تخلیق تمہاری ہوئی ہوئی ہے اس وقت جو دنیا میں زندہ ہیں، تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھیں نا کہ حضرت آدم سے آج تک اتنی دنیا ہے، 6-7 ارب کی دنیا ہے، ساری دنیا جی رہی ہے، ایک آسمان اتنا بڑا میں نے بنایا بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، بارشیں کہاں سے آ جاتی ہیں، زمین کے اندر سے پانی کہاں سے آ جاتا ہے، پہاڑ اپنا سینہ چیرتے ہیں تو اس سے چشمے پانی کے کہاں سے ابل پڑتے ہیں، یہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم تھک گئے ہیں؟ اگر ہم نہیں تھکے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ لوگ اثر نو، پیدائش کی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو منکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسا زندہ ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے پہلی بار بنا کر نہیں تھکے نہیں ہیں تو ہم دوبارہ بھی تمہیں بناتے رہیں گے اور تھکیں گے پھر بھی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نا اپنی شان یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور عقیدہ آخرت سے متعلق یہ بہترین آیت ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب جتنی بار اللہ چاہے اٹھائے، جتنی بار اللہ چاہے انسان کو جو ہے وہ مار دے، یہ اس کے اپنی اختیار میں ہے۔ لیکن قرآن پاک میں فرمایا ایک بار تمہیں جنم دیا ہے، پھر مار دوں گا، پھر دوبارہ اٹھاؤں گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم ہے، آیت نمبر ہے 93، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی آباد ہے، جو کوئی بھی آباد ہے، وہ خواہ فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، وہ اللہ کے حضور محض بندے کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ حاضر ہو جائیں، اگر ہو سکے تو حاضر ہو جائیں گے، اگر انسان مرضی کرے گا تو حاضر ہو جائیں گے، اس کی مرضی ہے حاضر ہو، اس کی مرضی ہے نہ ہو، بلکہ نہیں، یہاں پر فرمایا ہے کہ انسان بہت جلد، انسان فرشتے جو بھی فرمایا آباد ہے، جو آسمانوں میں آباد ہیں، جو زمین میں آباد ہیں، جہاں کہیں بھی جو بھی آباد ہیں، اللہ پاک کے حضور بہت جلد حاضر ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں تو ہمارا آخرت پر ایمان ہے کہ اللہ پاک اپنے پاس آخرت میں ہمیں بلائے گا، اور وہ دن بڑا کڑا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، جس دن وہ ہم سے ہر عمل کا بدلہ لے گا۔ ہمارے سارے رجسٹر بھرے پڑے ہوں گے، جیسے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نام کا ایک ایک رجسٹر یا پیج بنا ہوتا ہے، اور اس پہ کس نے کون سی فیس دے دی، کس کا کیا رول نمبر ہے، کس کی کیا رجسٹریشن نمبر ہے، ایک اسٹوڈنٹ جائے اپنے جو ایڈمیشن آفس ہے، ہر چیز اسے اسی ایک رجسٹر سے مل جاتی ہے، ایک پیج سے مل جاتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایڈمیشن کب لیا تھا، کون کون سے ایگزام کس کس سمیسٹر میں دے چکا ہے، کس کس سمیسٹر میں اس کے کیا کیا نمبر تھے، سب کچھ اگر یہاں لکھا ہو سکتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک وہاں پر بھی ہمارے جو رجسٹر ہوں گے بڑے بڑے، وہ ہمارے سامنے رکھ دے گا، اور ایک ایک دن، ایک ایک لمحے، ایک ایک وقت کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لکھا ہوگا کہ فلاں تاریخ کو اس وقت یہ ہوا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا، فلاں نماز پڑھی تھی، فلاں نہیں پڑھی تھی، فلاں جگہ فلاں کو تھپڑ مارا تھا، فلاں دن یا فلاں ڈیٹ کو انسان نے فلاں گناہ کیا تھا، نیکی کی تھی، صدقہ کیا تھا، خیرات کیا تھا، ہر چیز انسان کے سامنے ہوگی، اور وہاں پر پھر سر پکڑ کر بیٹھے گا اور کہے گا کاش میں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ہوتے۔ اب سورہ المجادلہ ہے، آیت نمبر ہے 7، المجادلہ، آیت نمبر 7، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر
قیامت کے دن انہیں ان کے کاموں سے خبردار کر دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ وہ جو ابھی میں نے بات کی ہے آپ کو، اس پہ قرآن کی آیت آ گئی کہ ہر چیز سے اللہ خبردار کر دے گا ان کو، ان کے سامنے رجسٹر رکھ دے گا، لو دیکھو خود کہ کب 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 تم نے گناہ کیے اور کب کب تم نے نیک عمل کیے ہیں۔ اسی طرح سورہ السبا ہے، السبا، آیت نمبر اس کی 8 ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اب اللہ پاک نے اس میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں آخرت کا لفظ لا کر یہ بیان فرما دیا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک تو وہ گمراہ ہیں، اچھا ایک گمراہ ہیں تو گمراہی کے ساتھ ساتھ وہ ایک عذاب کے لیے بھی تیار ہو جائیں جو اللہ کے حضور ان کے لیے تیار ہے۔ ایک جگہ پہ تو فرمایا تھا ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اگر وہ اچھے اور نیک عمل کی طرف نہیں آنا چاہتے، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، تو فرمایا جاؤ جا کے ان کو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ تم نے اللہ رب العزت کے لیے جو اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کی وحدانیت کو نہیں مانا، اس کے رسولوں کو نہیں مانا، ان کی تبلیغ کو نہیں مانا، تو پھر تمہارے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اسی طرح سورہ الممتحنہ، الممتحنہ، آیت نمبر ہے جی 3 اس کی، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن نہ تو تمہاری رشتہ داریاں کام آنی ہیں اور نہ تمہاری اولاد کام آنی ہے۔ سبحان اللہ، ارحامکم اولادکم، دو چیزیں، نہ رشتہ دار اور نہ اولاد۔ انسان کے لیے فقط یہ ہوگا جو کچھ وہ اپنے ساتھ باندھ کر لے جائے گا۔ تو عقیدہ آخرت سے متعلق جو انسان کی زندگی پر اثرات پڑتے ہیں ان سے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ ہیڈنگز دے دیتا ہوں، ان ہیڈنگز کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ جو آیات میں پہلے آپ کو بتا چکا یہ آپ لکھ لیں گے اور آیات کا ریفرنس لکھ لیا کریں گے۔ جو میں بول رہا ہوں یہ نہیں لکھنا آپ نے، بلکہ جو میں ریفرنس دیتا ہوں آپ نے قرآن کریم کھول کر وہ لکھنا ہے، تاکہ آپ کسی قسم کی لکھنے میں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ تو اگر کلاس ہوتی تو میں وائٹ بورڈ پہ لکھتا، آپ اسے اچھی طرح لکھ لیتے۔ اب چونکہ کلاس نہیں بلکہ میں بول رہا ہوں تو بول کر جو حافظ ہے وہ تو چلو لکھ سکتا ہے، لیکن عام جو اسٹوڈنٹ میں سے ہو اس کے لیے پرابلم ہوگی، اس لیے میں جو ریفرنس دے رہا ہوں آپ اس ریفرنس پہ سیدھا قرآن کریم میں جائیں، وہ صورت کھولیں، اور جو میں آیت نمبر بتا رہا ہوں آپ آیت نمبر کھول کے اس کو اچھی طرح سے تیار کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہے عقیدہ آخرت کہ انسان کی زندگی پر کوئی اثرات پڑتے ہوں گے، وہ اثرات کیا ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے عزیز طلباء و طالبات، وہ نیکی سے رغبت ہوتی ہے اور بدی سے نفرت۔ میں ہوں یا آپ، مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ عقیدہ آخرت ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے۔ جب آخرت پر ایمان لے آئے، جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا رجسٹر میں لکھ لیے جاتے ہیں، وہی نامہ اعمال ہے۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور وہ مالک جو ہے وہ منصف حقیقی ہے، یعنی سب سے بڑا عادل ہے، سب سے بڑا عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے حضور کوئی رشوت نہیں چلے گی، اس کے حضور کوئی ہیرا پھیری نہیں چلے گی، بلکہ اس کے حضور تو سارے گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور ہر کوئی فقط ایک آواز کا طالب ہوگا کہ کیا آواز آتی ہے میرے لیے، جنت یا جہنم۔ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیک عمل رکھ دیے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں برے عمل۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کے لیے کامیابی ہوگی اور جنت میں ٹھکانہ بھی نصیب ہو جائے گا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو پھر انسان کے لیے سراسر ناکامی ہے، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور جہنم کا عذاب اسے چکھنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے رہو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْ عَنِ الْمُنکر، کہ آپ نیکی کا حکم دیتے رہا کریں، برائی سے بچتے رہا کریں، بچاتے رہا کریں، لوگوں کو بتاتے رہا کریں، تاکہ انسان کے نامہ اعمال میں اچھی باتوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اب دیکھیے نا، عقیدہ آخرت پر انسان کی زندگی پر اثر یہ پڑتا ہے، دوسرے نمبر پر بہادری آتی ہے، سرفروشی آتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا جو ڈر ہے انسان
وہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پائیدار اور دائمی آخرت کی ہے، تو انسان کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے کہ میں اچھے عمل کرتا ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ جو جینا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کا عذاب کیوں چکوں بھائی؟ تو میں اللہ کی نعمتوں کا عذاب اللہ کی نعمتیں کیوں نہ چکھوں، اللہ کی نعمتوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیوں نہ کروں؟ تو یہ بہادر بنتا ہے، اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے کوئی بھی چیز کتراتا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں اگر جان بھی چلی جائے، نذرانہ پیش کر دیا جائے، تو وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیاب اور مسرت زندگی حاصل کرے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ہے صبر و تحمل انسان کو دیا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صبر کے متعلق تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ انسان کو اگر کوئی مشکل ہوگی تو آئے ہمارے پاس، سر سجدے میں جھکائے یا صبر، دو کام کرے، ایک صبر کرے اور ایک نماز پڑھے، تو ہم اس کی ساری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، آلام کو، ہر چیز کو ختم کر دیں گے۔ اور لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہر مصیبت کا صبر کے ساتھ اور تحمل سے بس مقابلہ کرتا چلا جائے۔ اسی طرح چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی ہے آخرت کی زندگی، یہاں جوڑ جوڑ کر نہیں رکھنا۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، ان کا ٹائم پھر نمازوں میں صرف نہیں ہوتا، ان کا ٹائم پھر اچھے کاموں میں صرف نہیں ہوتا، وعددہ، وہ اس کی گنتی کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں۔ کسی کی زمین بہت زیادہ ہے تو اسے اسی زمین کی لالچ پڑی ہوئی ہے، اسی زمین کے گرد وہ گھوم رہا ہے، اس زمین نے مجھے کیا دیا، پچھلے سال کتنا دیا، اب کتنا دے گی، کیا خرچ کروں، یہ کروں وہ کروں۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہم وقت پیسے کو ہی بار بار دیکھ رہا ہے، جس کے پاس دوسری دولتیں ہیں، ہر چیز۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جو جمع کر 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 کے رکھتا ہے وہ اسے گنتا ہے، جبکہ جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوتا ہے، یعنی صدقہ کر رہا ہوتا ہے، خیرات دے رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ جو اس پہ فرض ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، تو پھر اسے گننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پاک اس کو ایسا اجر دے گا، ایسا اجر دے گا جو اتنا بے بہا ہوگا کہ انسان خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ جو چوتھا پارہ آپ شروع کریں، چوتھا پارہ پہلی آیت یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کے حضور وہ نہیں پہنچتا، وہ جو آپ دل کو جو ماتھے پر بل ڈال کر اور دل کو کمزور کر کے، ایمان کو کمزور کر کے دیتے ہیں، بلکہ فرمائے مما تحبون، وہ جو محبت سے دو گے کہ میرے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، یہ مسجد بن رہی ہے، یہ مدرسے کے غریب طلباء کو جا رہے، یہ نادار کو جا رہے، یہ مسکین کو جا رہے، یہ بھوکے کو جا رہے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی یتیم مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں شفقت کا، جو بے لباس ہے اسے لباس دے کے دے رہے ہیں، سردیاں ہیں، سردیوں میں کسی کے پاس گرم کپڑے نہیں، آپ اسے گرم کپڑے لے کے دے رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہے، اتنا ہے کہ انسان اس پر کبھی بھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر انسان بہادر ہوگا اور مال خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا کہ آخرت میں یہ مال میرے کام آئے گا۔ تو اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے فائیو نمبر پوائنٹ، احساس ذمہ داری۔ دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا، سورہ ہے الجن 29واں پارہ، اس میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں، اور آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دیتا ہے۔ تو اگلا پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے چھٹا، وہ ہے باہمی محبت۔ انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نفرت نہیں کرتے، مشکلات نہیں پیدا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسرے بھائی سے پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ تو اس طرح اسے پتہ لگتا ہے کہ بھائی مار تو جانا ہی ہے، تو کیوں نہ آپس میں باہمی محبت آ جائے۔ تو ہمارے پاس ساتواں پوائنٹ ہے خوف خدا۔ خوف خدا سے یہ مطلب نہیں کہ انسان بالکل ہی ڈر جائے، خوف سے سمٹ جائے، جیسے عام روٹین میں مثلا اچانک اندھیرا ہو جائے، یا کوئی سانپ دیکھ لے چیخنے لگ جاتا ہے، شیر دیکھ لے چیخنے لگ جاتا ہے، ڈر خوف سے دل دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کا خوف یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے
اس کے سامنے کوئی رشوت کی پیشکش کرتا ہے، وہ اس رشوت کو ٹھکرا دیتا ہے، کہتا ہے مجھے میرے رب کا خوف ہے، میرے رب کا ڈر ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، تو اس لیے میں آپ کا یہ رشوت نہیں قبول کر سکتا۔ کوئی حلال کا حرام کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں یہ حرام قبول نہیں کرتا، میں رب کا بندہ ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں حلال والا ہوں، حرام نہیں قبول کروں گا۔ یہ خوف خدا ہے انسان کے دل میں۔ پھر خوف خدا یہ دیکھیے نا کہ جب انسان سوچتا ہے کہ یار اگر میں خدا کی بارگاہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کل کو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا، وہ میرا رب ہوگا، وہ کہے گا میں نے تجھے سانس دیا، رزق دیا، اولاد دی، میاں بیوی جو ہے وہ دیے، ماں باپ دیے، اتنا کچھ دیا، گھر دیا، مال و دولت دی، کوئی ایک دن نہیں تھا تو بھوکا نہیں سویا، میں نے صرف اس سارے چیزیں تجھے دیں، مثلا 500 چیزیں تجھے دیں اور ایک چیز کا تقاضا کیا کہ فقط میرے لیے نماز پڑھنا، اور تو نماز بھی نہیں لے کے آیا، تو انسان سوچے گا یار خدا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیا لے کر جاؤں گا۔ اس لیے وہ جب سے سوچتا ہے تو نیک عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس نیکی سے رغبت، یعنی نیکی اسے اچھی لگنے لگتی ہے، کوئی بھی نیکی ہو۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس مقصد حیات کا حقیقی شعور، یعنی اس زندگی کا حقیقی مقصد اسے انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں یہاں جینے کیوں آ رہا ہوں، جی کیوں رہا ہوں۔ تو پھر اس طرح انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج عقیدہ آخرت کا مفہوم، قرآنی آیات اس سے متعلق اور انسانی زندگی پر جو اثرات ہیں عقیدہ آخرت کے، ان سے متعلق ہم نے آج کا لیکچر لیا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سنیے گا اور ریفرنس یاد رکھیے گا۔ ہر ٹاپک کے 5-5 7 7 قرآن کی آیات آپ کو یاد ہونی چاہیے، یعنی ان کے ترجمے یاد ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے پاس جو بھی ٹاپک آ جائے آپ اس کو بہتر انداز میں پریزنٹ کر سکیں۔ انشاءاللہ میری دعا رہے گی کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، لیکن میری دعا کے ساتھ آپ کی محنت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔